الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ایک مرتبہ سارے حضرات پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہ ہو جس میں رضا رب کی ثمر اچھا نہیں لگتا، احباب توجہ، نہ ہو جس میں رضا رب کی ثمر اچھا نہیں لگتا، جہاں ذکر نبی نہ ہو وہ گھر اچھا نہیں لگتا۔ اور شیطان رستہ بدلتا تھا عمر کے نام سے عادل، اب شیطان کے بچوں کو عمر اچھا نہیں لگتا۔ بعد از حمد و صلوات میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، بالخصوص زینت مسند صدارت، پیکر اخلاص و محبت والوفا حضرت علامہ مولانا قاری ریاض الرحمن صدیقی صاحب، اس کے علاوہ محفل کی نگرانی فرما رہے ہیں ماسٹر مجیب الرحمن صاحب، اللہ تعالیٰ تمام احباب کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ میں آپ حضرات کے سامنے مختصر وقت کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے درس عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ احباب کو اور مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تاخیر میری گفتگو کا آغاز ہے۔ بڑی توجہ سے آپ حضرات نے بات سننی ہے۔ کوئی بھی شخصیت، کوئی بھی ہستی جب کسی کو کوئی بھی حکم دیتی ہے تو ساتھ ہی ساتھ اس کی مدد کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرتی ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ مجھے حکم ہوا کہ آپ نے اس مسجد میں آ کر درس دینا ہے، تو آگے سے میں نے جواب دیا کہ میں نے تو وہ مسجد دیکھی ہوئی نہیں ہے، تو آگے سے انہوں نے میری مدد کا بندوبست کیا کہ آپ کو قاری ریاض الرحمن صدیقی صاحب ساتھ لے کر آ جائیں گے۔ بالکل اسی طرح کوئی بھی شخصیت، کوئی بھی ہستی جب کسی کو کوئی بھی حکم دیتی ہے تو اس کی مدد کا بندوبست فرماتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بڑی ذمہ داری دی۔ وہ ذمہ داری کیا تھی کہ آپ نے توحید کا اعلان کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنی رسالت کا اعلان کرنا ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے محبوب آپ اعلان فرمائیے کہ میں ساری مخلوق کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اب یہ حکم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ حکم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اب مدد کے بارے میں سوال ہوا کہ اے خالق کائنات، تو مجھے اتنا بڑا حکم دے رہا ہے کہ میں نے توحید کا اعلان بھی کرنا ہے، میں نے رسالت کا اعلان بھی کرنا ہے، تو اس معاملے میں میرا مددگار کون ہوگا؟ آگے سے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ یا رسول اللہ، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا مددگار اللہ کافی ہے، اور آپ کے مددگار آپ کے صحابہ کافی ہیں۔ اب صحابہ کے اندر کون ہیں؟ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ہستیاں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ ان کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، ان کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، ان کے اندر حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، اس کے علاوہ بے شمار صحابہ کرام ہیں۔ قصہ مختصر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مددگار ایک تو اللہ تعالیٰ ہے اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اے خالق کائنات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اب عزتیں دینے والا اسلام ہے، کوئی ہستی کوئی شخصیت اسلام کو اس طرح عزت نہیں دے سکتی، کیونکہ اسلام تو خود عزت دیتا ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے یہ دعا کی کہ اے خالق کائنات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اب حضرت عمر نے کبھی اپنے دل کے اندر یہ خیال نہیں کیا کہ میں نے اسلام کو بڑی عزت دی ہے یا میری وجہ سے اسلام کو بڑی تقویت ملی ہے۔ حضرت عمر کی عاجزی سنیے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنگل سے جا رہے تھے تو آپ نے وہاں پر رونا شروع کر دیا، رونے لگ گئے۔ اب جو ساتھ تھے انہوں نے بڑی حیرانگی سے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے امیر ہیں، اتنے بڑے حکمران ہیں، جس جگہ سے آپ گزرتے ہیں وہاں سے شیطان رستہ بدل دیتا ہے، لیکن آپ یہاں پر رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آگے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جواب دیتے ہیں کہ اس جنگل کے اندر میں اونٹ چرایا کرتا تھا، میرے پاس 4 اونٹ تھے، میں ان کو لائن میں لگانے کی کوشش کرتا، ایک کو سیدھا کرتا دوسرا بگڑ جاتا تھا، دوسرے کو سیدھا کرتا تیسرا بگڑ جاتا تھا، تو میں اس طرح جب اونٹوں کو سیدھا کرتا اونٹ مجھ سے سیدھے نہ ہوتے، تو میرے باپ نے مجھ سے کہا کہ اے عمر 4 اونٹ تو اسے سیدھے نہیں ہو سکتے، آخر تم نے کیا کرنا ہے، تم نے کیا کمائی کرنی ہے؟ قربان جاؤں اسلام پر کہ جب سے میں اسلام کے دامن میں آیا ہوں اسلام نے مجھے اتنی عزت عطا کی ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کا اکیلا حکمران ہوں، لیکن سب کچھ ایک لائن میں لگ چکا ہے۔ تو رسول اللہ نے یہ دعا کی کہ اے خالق کائنات، اسلام کو عزت عطا کر حضرت عمر کے ذریعے۔ تو آگے سے حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے جس ہستی نے عزت دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اسلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام کو جس طرح قبول کیا کہ ایک مرتبہ آپ نے تلوار کھینچی کہ آج میں جاؤں گا، نعوذ باللہ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، آج میں مسلمانوں کے نبی کو قتل کر دوں گا، اسلام کی شمع کو گل کر کے رکھ دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے گھر سے نکلے، تلوار لی ہوئی ہے، راستے کے اندر ایک شخص ملا جس کا نام حضرت نعیم ہے، کچھ لوگ نعیم پڑھتے ہیں کچھ لوگ نعیم پڑھتے ہیں، جس طرح بھی بول دیا جائے۔ حضرت نعیم آپ کو راستے میں ملے تو پوچھا اے عمر کدھر جا رہے ہو؟ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ آج میں اسلام کی شمع کو بجھا کر رکھ دوں گا۔ تو آگے سے حضرت نعیم نے جواب دیا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لیجئے، آپ کی بہن اور آپ کا بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب ابھی ذی وقار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رستہ بدلا، اپنی بہن کے گھر کی طرف چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آگے سے بہن نے پوچھا کہ دروازے پر کون ہے؟ حضرت عمر نے بڑی زوردار آواز میں جواب دیا کہ میں عمر آیا ہوں۔ جب دروازہ کھولا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا کر رہے تھے؟ آگے سے جواب دیا ہم اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے۔ احباب ذی وقار، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بہن قرآن پڑھ رہی تھی، آپ کا بہنوئی قرآن پڑھ رہا تھا، اور پڑھانے والے حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کے گھر کے اندر قرآن پڑھانے کے لیے چلا جائے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام اس طرح کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کو وہ گھر میں قرآن پڑھانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ احباب ذی وقار، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا، اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا، اور کہا کہ میں اس بندے کا سب سے بڑا دشمن ہوں جو کہ اسلام کو قبول کرنے والا ہے، لیکن میری بہن ہوتے ہوئے تم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، اسلام کو چھوڑ دو، اسلام کا دامن چھوڑ دو۔ احباب ذی وقار، حضرت عمر کی بہن نے جواب دیا
کہ جس ہستی کا کلمہ ہم پڑھ چکے ہیں، دنیا بدل سکتی ہے، دنیا دو ہو سکتی ہے، لیکن جس کا ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں ہم اس کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ابو بکر بھی جنتی جنتی، عمر بھی جنتی جنتی، عثمان بھی جنتی جنتی، علی بھی جنتی جنتی۔ احباب ذی وقار، حضرت عمر اپنی بہن کا جواب سن کر حیران ہو گئے کہ یہ وہی میری بہن ہے جو میرے آگے جواب نہیں دے سکتی تھی، لیکن کون سی ایسی دولت ہے جو اس کے دل کے اندر آ گئی ہے اور یہ اتنی بہادر ہو گئی ہے۔ آگے سے حضرت عمر کی بہن نے جواب دیا کہ ہم اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے بھی لا کے دو، میں بھی اللہ کا قرآن دیکھتا ہوں وہ کون سی کتاب ہے۔ آگے سے بہن نے جواب دیا کہ آپ قرآن کو نہیں چھو سکتے، کیونکہ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو صرف اور صرف پاک بندہ چھو سکتا ہے۔ اور اے میرے بھائی، آپ تو مشرک ہیں، اور مشرک کے بارے میں قرآن کا اعلان ہے انما المشرکون نجس، کہ مشرک تو نجس ہوتے ہیں، آپ قرآن کو نہیں چھو سکتے اس سے پہلے کہ آپ غسل کر لیجئے۔ حضرت عمر نے جواب دیا میں غسل کرنے کے لیے تیار ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی ایسی کتاب ہے جس کو تم پڑھ رہے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے غسل کرنا شروع کر دیا، اور آپ کی بہن نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، عرض کرتی ہیں اے خالق کائنات، جس طرح عمر اپنے بدن کو پاک کر رہا ہے تو اس طرح اس کے دل کو پاک فرما دے۔ پیر نصیر الدین نصیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے نقشہ کھینچا، آپ فرماتے ہیں کہ وہ نام کہ جس کے صدقے میں دعاؤں میں اثر ہے وہ نام عمر، نام عمر، نام عمر ہے۔ آپ کی بہن نے جب یہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ جس طرح میری بہن میرا بھائی اپنے بدن کو پاک کر رہا ہے، اے خالق کائنات تو اس کے دل کو پاک کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غسل کر کے باہر آتے ہیں، قرآن پڑھا گیا، سورہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم لوگ مشکل کے اندر پڑ جاؤ، تم لوگ مصیبت کے اندر پڑ جاؤ۔ احباب ذی وقار، قرآن جو ہے یہ ہمارے لیے آسانی کے لیے نازل ہوا، ہمارے لیے مشکل پیدا کرنے کے لیے نازل نہیں ہوا۔ تو یہ جب آیت حضرت عمر نے پڑھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے پیچھے جو چھپے ہوئے تھے وہ باہر آ جاتے ہیں، وہ آ کر کہتے ہیں کہ اے عمر آپ کو مبارک ہو، آپ کے بارے میں دعا قبول ہو گئی ہے۔ آگے سے حضرت عمر نے پوچھا کہ کون سی دعا؟ آگے سے حضرت حبیب نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ حضرت عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ حضرت عمر نے جواب دیا کہ مجھے بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کر چلیں، میں بھی ان کی بارگاہ کو، ان کے دربار کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون سا ایسا دربار ہے کہ جس کے تم لوگ عاشق ہو چکے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جب حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، دربان نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں اور ہاتھ کے اندر تلوار ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا، دعاؤں کا جواب آیا، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہی پہلا سا نہیں لگتا، وہ روکے جس کی طاقت ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ عمر اگر اچھی نیت سے آئے ہو تو
تو ہم تمہارا استقبال کرتے ہیں، لیکن اگر تم بری نیت سے آئے ہو تو اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا۔ احباب ذی وقار، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آگے بڑھتے ہیں، رسول اللہ کے قریب جاتے ہیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آج میں دشمن بن کر نہیں آیا بلکہ مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ، میری کشتی کنارے پر لگا دو یا رسول اللہ، اور لگا تکیہ گناہوں کا، پڑا دن رات سوتا ہوں، مجھے اس خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی جنتی اہل سنت زندہ باد۔ احباب ذی وقار، یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا۔ اور وہ کون سی آیت تھی؟ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کہ ہم نے قرآن کو اسی لیے نازل نہیں کیا کہ آپ پر مصیبت پڑ جائے، آپ پر مشکل پڑ جائے، بلکہ ہم نے قرآن کو اسی لیے نازل کیا تاکہ ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بن جائے۔ اب یہاں پر مین بات جو میں آپ کے سامنے ایک پیغام رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ سنی تحریک پاکستان کا مشن یہی ہوتا ہے کہ ہر درس کے اندر کوئی نہ کوئی سبق موجود ہونا چاہیے۔ بات غور سے سنیے گا، اسلام دشمن عناصر ہمارے سامنے ایک بات کرتے ہیں، اور وہ بات کیا ہے کہ اسلام جو ہے یہ تلوار کے ذریعے پھیلا، یہ تبلیغ کے ذریعے نہیں پھیلا۔ پھر جو لوگ ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں، کچھ سادہ لوگ، وہ علماء سے سوال کرتے ہیں کہ کیا اسلام تبلیغ کے ذریعے پھیلا یا اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا؟ تو اب اس بات کا کیا مطلب بنتا ہے کہ اسلام یا تو صرف تبلیغ کے ذریعے پھیلا یا صرف اور صرف تلوار کے ذریعے پھیلا؟ نہ میرے بھائی، ایسی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو قرآن سن کر اسلام کے اندر آئے، کچھ لوگ ایسے تھے جو رسول اللہ کا چہرہ دیکھ کر آئے، کچھ لوگ ایسے تھے جو رسول اللہ کا اخلاق دیکھ کر آئے، اور کچھ لوگ تو ایسے تھے جو اللہ کے ولیوں کا چہرہ دیکھ کر اسلام کے اندر آ گئے۔ تو آپ نے صرف آج سے یہ درس لے کر جانا ہے کہ اسلام صرف تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا، بلکہ جہاں پر تلوار کی ضرورت تھی وہاں تلوار چلی، جہاں تبلیغ کی ضرورت تھی وہاں تبلیغ چلی، جہاں اخلاق کی ضرورت تھی وہاں اخلاق چلا، جہاں قرآن کی ضرورت تھی وہاں پر اللہ کا قرآن چلا۔ حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تو لوگوں نے مبارکیں دیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ آج مجھے اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی مبارک دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر آ گئے ہیں۔ اور حضرت عمر کے اسلام کے اندر آنے کے ذریعے سب سے جو پہلا کام کیا گیا وہ یہ تھا کہ عبادت علل اعلان کی گئی۔ پہلے لوگ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ حضرت عمر نے پڑھا تو لوگ کعبہ کے اندر علل اعلان اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ احباب ذی وقار، ذی الحجہ کا مہینہ، اس کے آخر کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت کے اندر زخمی کیا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی محرم کو اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ نے شہادت نوش فرمائی۔ احباب ذی وقار، علماء کرام فرماتے ہیں، فقہ کی کتابوں کے اندر بھی لکھا گیا کہ جو بندہ ایک مرتبہ زخمی ہوا پھر وہ دوبارہ درست نہ ہو سکا بلکہ وہ اسی حالت کے اندر فوت ہو گیا تو وہ بندہ بھی شہید ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شہید ہو کر پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس پلیٹ فارم کو سدا سلامت رکھے۔